ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الحديث القدسي الذي يرويه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال إلا الصوم كل عمل آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به تمام تعریف ہمیشہ ہر حال میں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین سب کا خالق اور مالک، سب کا رازق، سب کا حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے نام ہیں، بے عیب اس کی صفات ہیں۔ جس کو چاہتا ہے توفیق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے سب سے اچھی نماز پڑھی، سب سے اچھا روزہ رکھا، سب سے اچھا حج کیا، سب سے اچھا اعتکاف کیا، سب سے اچھا اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اپنی عبادت کو نیکیوں پر ابھارا اور سنت پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 27 شعبان 1445 ہجری مطابق 8 مارچ 2024 عیسوی مسجد عزیزیہ سے آپ خطبہ جمعہ کا اردو میں ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے کیا ہم رمضان کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم رمضان کے لیے تیار ہیں؟ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، 27 شعبان ہے، مطلب 3-4 دن میں رمضان شروع ہونے والا ہے۔ اتوار کے دن اگر چاند نظر آ جائے
تو تراویح پڑھی جائے گی اور پیر کا پہلا روزہ تو ہو جائے گا۔ اگر چاند نظر نہیں آئے اتوار کو تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے شعبان کے 30 دن مکمل کیے جائیں گے۔ پیر کی شب تراویح ہوگی، منگل پہلا روزہ شمار ہوگا۔ اس کا مطلب 3 یا 4 دن باقی ہیں، جمعہ ہے آج، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان آ رہا ہے، اور یہ رمضان پہلی بار نہیں آ رہا ہے۔ ہماری زندگی میں جتنے سال کے ہم ہیں، جتنے سال ہو گئے ہیں، ہر سال رمضان آیا اور ہر سال رمضان آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ رمضان میں ہم کیا کر رہے ہیں، بات یہ ہے قابل غور، مسئلہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کی کتنی قدر ہماری زندگی میں ہوتی ہے۔ پچھلے سال کا رمضان یاد ہی ہوگا، بہت سارے لوگوں کی یادداشت بڑی مضبوط ہوتی ہے، ان کو برسہ برس کے رمضان یاد رہتے ہیں کہ کیسے گزارے گئے۔ کم سے کم پچھلے سال کا رمضان تو ہم سب کو یاد ہی ہوگا، کتنا ہم نے قرآن پڑھا، کتنی نیکیاں کیں، کیسے روزے رکھے گئے، کتنی دعائیں ہوئیں، کتنا خیر کا کام ہم نے کیا، گناہوں سے کتنا ہم نے اپنے آپ کو بچایا، اپنے روزے کی کتنی حفاظت ہم نے کی، یہ ہمیں اچھا یاد ہوگا۔ اب پھر آ رہا ہے، دیکھیے مہینہ، سبحان اللہ، برکتوں رحمتوں کا مہینہ، ایک بڑا معزز مہمان۔ ہمارا استقبال کیسے ہے، کیا ہماری تیاریاں ہیں، کیا ہم نے نیت کی ہے، کیا ہم نے سوچا ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی تیاری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں سوچے، آتا جاتا، پچھلی بار بھی آیا گیا، ویسے ابھی بھی آئے گا جائے گا، تو کوئی پلاننگ، کوئی تیاری، کوئی نیت نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے مسئلہ کہیں؟ قابل غور ہے چیز۔ کیا ہم رمضان کے لیے تیار ہیں؟ سبحان اللہ، کیسا مہینہ آ رہا ہے دیکھیے۔ آپ جانتے ہیں، اور یقیناً آپ جانتے ہیں، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کسی اور مہینے میں نہیں کھلتے۔ یہی وہ مہینہ ہے رمضان کا جو آ رہا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، قرآن کا نزول ہوا ہے اس مہینے میں۔ وہ مہینہ آ رہا ہے، وہ مہینہ آ رہا ہے جس کے روزوں کو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، اور یہ روزے اسلام کا رکن ہے، اسلام کا ایک بنیادی معاملہ ہے۔ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس مہینے میں روزہ رکھنے والوں کے لیے جنت کا ایک خاص دروازہ بنایا گیا ہے، اس کا نام ریان ہے، یدخل منہ الصائمون۔ صرف روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، کسی کو اجازت نہیں ہوگی داخلے کی۔ اور جب سارے روزے دار جنت میں داخل ہو جائیں گے، باب الریان سے دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے، یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس کی آمد پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے، سلف صالحین خوش ہوتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان شروع ہوا، اتاکم شہر، جاءکم شہر، مختلف روایتیں ہیں، رمضان آیا ہے آپ کے پاس، مبارک مہینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک کہا اس کو، برکت والا مہینہ ہے یہ، اور فرمایا اس مہینے میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں، سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ آسمان میں ندا ہوتی ہے، اے خیر تلاش کرنے والوں، نیکیوں کو چاہنے والوں، آ جاؤ، آگے بڑھو، آ گیا مہینہ رمضان۔ اے گناہوں کو ڈھونڈنے والوں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور یہ وہ مہینہ ہے معزز سامعین و حاضرین، جس مہینے کی ہر شب اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو دوزخ سے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مہینہ ہے بھائی! ایک افطار کرانے پر ایک روزے کا اجر، یعنی ایک مہینے میں آپ 2 3 4 پتہ نہیں کتنے مہینوں کے روزے رکھ سکتے ہیں، کتنے مہینوں کے روزوں کا اجر پا سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے اگر 100 لوگوں کو افطار کرایا، 100 لوگوں کو، خود بھی روزہ رکھا، 101 ہو گئے۔ من فطر صائما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں خوشخبری سنائی
ایک افطار کرانے پر ایک روزے کا اجر، 100 افطار 100 روزے، 100 خود کا ایک، 101 ایک دن 101 روزوں کا اجر. کیا ہے بھائی یہ؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر. کیا مہینہ ہے، آ رہا ہے، پھر آ رہا ہے 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ، 3-4 دن کے بعد. یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزہ رکھنے والے کیا اللہ کے پاس اجر پاتے ہیں. دیکھیے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ رکھنے والوں کے لیے 2 وقت بڑی خوشی کے ہوتے ہیں. خوشی کے کتنے لوگ خوشی کی تلاش میں رہتے ہیں کہ خوش رہیں، خوشی نہیں ہے زندگیوں میں. روزے میں خوشی ہوتی ہے 2 وقت، روزے داروں کے لیے 2 وقت خوشی. نمبر 1، جب روزہ سورج غروب ہونے کے بعد ختم ہوگا، افطار کریں گے، روزہ ختم، تو روزے کے اتمام، عبادت کے کمپلیٹ ہونے کی خوشی کہ 1 روزہ ہو گیا، اب الحمدللہ 2 روزے ہو گئے الحمدللہ. نمبر 2، اس وقت خوشی ہوگی جب اس روزے کا اجر اللہ کے حضور، اللہ کے پاس پائیں گے، اس اجر کو، ثواب کو دیکھ کر خوش ہو جائیں. اللہ اکبر، کیا مہینہ آ رہا ہے بھائی. روزے دار کی، جو روزہ رکھتا ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے عبادت کرنے کے لیے اللہ کی، اس کے معدے سے نکلی ہوئی اسمیل جو عام طور پر پسندیدہ نہیں ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب ہے. وہ روزہ آ رہا ہے. اور حدیث سنیے، کیا رمضان کا روزہ آ رہا ہے بھائی، کیا روزے آ رہے ہیں، کیا روزہ، ذرا سنیے. پہلے بھی سنے ہوں گے، آج بھی سن لیجئے، ذرا اہتمام ہو، امپورٹنس ہو، اہمیت ہو. روزے دار، رمضان میں لوگ روزہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کے، انسانوں کے اعمال کا بدلہ ان کے لیے، انسان کے اعمال اس کے لیے. اللہ نے فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے. اللہ فرماتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنه لي وأنا أجزي به، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے میں اس کا بدلہ دوں گا. خوشخبریاں 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 خوشخبریاں. تراویح کتنے گھنٹے کی ہوتی؟ 1 1.5 2 دنیا میں. ہماری اپنی اس مسجد کی نہیں بات کر رہا ہوں. کتنی دیر آپ کھڑے ہو کر امام کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں؟ کتنا ٹائم لگتا ہے اس کا؟ کیا رمضان آ رہا ہے بھائی. وہ تراویح جو کہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، جس کا عشاء سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن پڑھیں گے تو کتنا فائدہ ملے گا. سنیے، فائدہ ہی فائدہ، خیر ہی خیر، نیکیاں ہی نیکیاں. من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام الليل، جو امام کے ساتھ تراویح، قیام اللیل، تہجد، سارے نام ایک ہی نماز کے، کھڑا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے جب تک کہ امام کمپلیٹ نہ کرے، جو کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی نماز ہوتی ہے، پوری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. پوری رات پڑھے، کتنے پوری رات پڑھے؟ نہیں، تھوڑا پڑھے، پورا وجہ. یہ ہے رمضان. اور معلوم آپ کو، معلوم ہے، یاد دلاؤں میں، اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کے بارے میں پوری سورہ موجود ہے قرآن میں، جس کا نام سورۃ القدر ہے، جو میں اور آپ پڑھتے رہتے ہیں نمازوں میں. اللہ عز و جل نے اس ایک رات کو 1000 مہینوں سے بہتر رات بنا دیا. 1000 مہینوں سے بہتر. 1000 مہینے زندگی نہیں گزارتا انسان، زندگی نہیں. آپ دیکھیں آپ کے دادا کے 1000 مہینے رہے، آپ کے دادا، میرے دادا، میرے نانا 1000 مہینے رہے دنیا میں. 1000 مہینے مطلب کتنے سال جی؟ 60 65 میں چلے آ رہے لوگ، 83 84. اتنے سال، اتنے مہینوں سے بہتر ایک شب. کیا آپ کی تیاری ہے؟ یہ خیر ہے. یہ سب ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں. قرآن کا مہینہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس بند کر کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن رمضان کے پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. آج صبح دعوت سینٹر میں ہم نے حساب لگایا ہے، پوچھو سامنے بیٹھے ہوئے شاگرد یہ، ہم نے دعوت سینٹر کی کلاس میں آج حساب لگایا، بھائی ایک دن میں قرآن کیسا پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. 7-8 گھنٹے چاہیے اس کے لیے. 8 گھنٹے اگر آپ 24 گھنٹے میں سے نکالیں گے، ڈپینڈ کرتا ہے کون کتنا پڑھتا ہے، 25 منٹ، آدھا گھنٹہ، 12 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ سکتے ہیں. اور ہم نے جب حساب لگایا، آج کی صبح کا حساب میں آپ کو بتا رہا ہوں،
آپ کا میرا حساب ہم نے لگایا ہے، مردوں کا بھی خواتین کا بھی، 24 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے تو ڈیوٹی رہتی ہے. ڈیوٹی، فرض نمازیں، سونا، کھانا، واش روم، ٹریفک، ڈیوٹی جانے آنے کی، سارے گھنٹوں کو نکالنے کے بعد ہر مرد کے لیے جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں 6 گھنٹے کی، میں ان کی بات کر رہا ہوں، کتنے گھنٹے؟ 7 گھنٹے بچ گئے. سارے کام نکال دیں گے 7 گھنٹے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں. اور اگر قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو پھر کیا پڑھیں گے آپ؟ میسیجز پڑھیں گے آپ؟ میسیجز پڑھنے کا مہینہ ہے، ایس ایم ایس پڑھنے کا مہینہ، واٹس ایپ پڑھنے کا مہینہ ہے، فیس بک پر کیا کیا چیزیں اپلوڈ ہو رہی ہیں وہ پڑھنے کا مہینہ ہے یہ؟ استغفر اللہ. نہیں بھائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا. تو آپ قرآن پڑھیے نا، قرآن اترا ہے، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ 7 گھنٹے، آپ کتنے؟ 7 گھنٹے ہر مرد کے پاس رمضان میں ہوتے ہیں، ساری چیزوں کو نکال کر. اور خواتین جا کے سنانا، بتانا ان کو، 9 گھنٹے ان کے پاس ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہوتی ہے. جو جاب نہیں کرتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو 7 گھنٹے میرے اور آپ کے پاس ہیں، تو کیوں نہ میں 7 گھنٹے پورے قرآن، 7 گھنٹے فری گھنٹے بتا رہا ہوں میں، مصروفیات سے ہٹ کر. تو 7 گھنٹے میں قرآن نہیں پڑھ رہے تو پھر کیا پڑھ رہے؟ قرآن پڑھنے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ ہم نے جو گھنٹے نکالے اس میں فرض نماز بھی چلے گی، فرض نماز کے لیے بھی ہم نے وقت نکال دیا، اور کیا بولتے ہیں، نیند کے لیے بھی، واش روم کے لیے بھی، ٹریفک کا جو ٹائم لگتا ہے اس کے لیے بھی، سحری کے لیے بھی، افطار کے لیے بھی، ڈیوٹی کے لیے بھی. 7 گھنٹے بچے ہوئے ہیں. اب کیا کرتے 7 گھنٹے میں؟ سونا ہو نہیں ہے اس میں، فرض نماز بھی نہیں ہے اس میں. 7 گھنٹے 24 گھنٹے میں ہیں جو آپ اور میں اللہ کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ پھر لیجئے، پڑھنا شروع کر دیجئے، پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے. 1 پارہ ختم، 2 پارہ ختم، 3 پارہ ختم، 1 پارہ ختم. پانی پینا ہے پانی پی لیجئے، پھر پڑھیے. تھوڑی چائے پینی ہے، پھر پڑھ لیجئے. اگر روزے میں ہے تو نہیں، اگر وہ 7 گھنٹے روزے میں آ رہا ہے تو وہ تو نہیں پڑھیں گے، معلوم ہے. نہیں پڑھ رہے تو پھر کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ اگر اس مہینے میں قرآن نہیں تو کون سے مہینے میں قرآن پڑھ؟ ایک دن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن ختم کیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھتے تھے، کثرت سے قرآن پڑھتے تھے. یہ مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے. پھر نہیں آئے گا، پتہ نہیں اس مرتبہ پہ دعائیں ہیں، امید ہے اللہم بلغنا رمضان، اللہ رمضان دے دے ہمیں، 3 دن کے بعد آ رہا ہے. لیکن ملے گا یہ میں نہیں ملے گا یہ بھی گارنٹی نہیں، لیکن ایک امید ہے. چلو جمعہ تک زندہ ہو گئے، جمعہ پڑھ لیے تو انشاءاللہ کل بھی زندہ رہیں گے، پرسوں بھی رہیں گے، اس کے بعد پیر کو بھی رہیں گے، پیر منگل انشاءاللہ رمضان شروع ہو جائے گا، رہیں گے زندہ. ایک امید ہے. نیت کریں گے، مر جائیں گے تو نیت پر اجر لکھا جائے گا نا، نیت. لیکن تعجب ہے ان لوگوں پر جو پلاننگ نہیں کرتے، نیت نہیں کرتے، تیاری نہیں ہے رمضان کی. بھائی عجیب مسئلہ ہے. سفر کرنا ہو تو کب سے تیاری، بیٹی پیدا ہو گئی اس کی شادی کی تیاری، بیٹی پیدا ہوئی ابھی اس کے لیے کیا کیا تیاری. عید کے کپڑے لے لیجئے، آج آخری عشرے کو ضائع مت کیجئے. آپ آج جمعہ ہے، کل ہفتہ ہے، 2 دن رمضان نہیں ہے، ضائع مت کیجئے. رمضان آ رہا ہے، خیر کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، صبر کا مہینہ، نیکیوں کا مہینہ، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا مہینہ، افطار کرانے کا مہینہ. عمرہ، نبی علیہ السلام نے 1 عمرہ 1 حج کے برابر ہے. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام 1 عمرہ، بس 1 عمرہ کافی. 1 عمرہ کیجئے، تصریح لے لیجئے، لیگل طریقے سے جائیے، ویسے لیگل طریقے سے جانا ہے، عمرہ کیجئے 1 عمرہ، بس 1 عمرے کے برابر 1 حج کا ثواب آپ لیجئے. نیکیاں نیکیاں اور نیکیوں سے. بھائی نیکیاں کیوں چاہیے؟ کیا مجھے ضرورت ہے نیکیوں کی؟ جی ہاں بھائی، نیکی ضروری ہے، کیونکہ نیکیاں مجھے جنت میں لے جائیں گی. جنت کے دروازے کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ کیوں کھلتے ہیں رمضان میں؟ تاکہ وہ لوگ جو جنت چاہتے ہیں چلے جائیں. دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جو نہیں جانا چاہتے ان کے لیے بند ہے. لیکن پھر بھی انسان قدر نہ کرے مہینے کی، آئے اور چلا جائے. روزہ رکھ لیا تو ہم نے تیر مار دیا، بس روزہ رکھ لیے، بس تھوڑے چند آیتیں پڑھتے ہیں. بھائی آپ کے کتنے 7 گھنٹے 7 گھنٹے کہاں چلے گئے؟ بھائی کہاں چلے گئے؟ آپ چیک کیجیے، آپ اپنے نفس کا محاسبہ کیجیے. اگر اتوار کو چاند نظر آتا ہے، سونے سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہم اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں رمضان میں. ہم اپنے وقت کو خراب کرتے ہیں، دوسروں کے وقت کو بھی خراب کرتے ہیں. مت خراب کیجیے اپنے وقت کو، یہ وقت قیمتی ہے، اس میں عبادت کیجیے، اطاعت کیجیے. سب سے زیادہ جو عبادت ہوگی روزوں کے علاوہ تلاوت ہے، اللہ کے کلام کو کثرت سے پڑھنا. اور موقع ملے، بلکہ ملتا بھی ہے موقع، تفسیر ترجمہ بھی دیکھیں تاکہ پتہ چلے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان فرمائی، اس کے احکام کیا ہیں. لیکن نہیں سننے والا، اب یہ تذکیر ہے، بس آج بولیں گے، پھر آئندہ جمعہ تو پتہ نہیں کتنے روزے ہو جائیں گے. آئندہ جمعہ کا ترجمہ آپ سنیں گے تو اگر پیر سے روزہ ہو تو پیر منگل دیکھے کتنے روزے ہو جائیں گے، منگل سے روزہ ہو تو کتنے روزے ہو جائیں گے.
سوال یہ ہے کہ کیوں ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمارا ٹائم جا رہا ہے کہاں. یہ دیکھ خاص چیز کا خیال رکھیے, ٹائم کہاں جا رہا ہے؟ ٹائم رکتا نہیں ہے نا. ٹائم جا رہا ہے کس چیز میں جا رہا ہے بھائی؟ بیکار کی چیزوں میں, حرام کاموں میں, مباح چیزوں میں نہیں. اپنے وقت کی قدر کریں. رمضان کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے, اس کا صحیح فائدہ اٹھائیں. زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں. جو آیتیں اور حدیثیں پیش کی گئی ہیں, پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے, اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی واضح چیزیں ہیں. نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا رمضان کے بارے میں, جو ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو رمضان کے روزے ایمان اور احتساب, ایمان یقین کے ساتھ کہ اس کے روزے فرض ہیں, یہ روزے فرض اللہ نے کیے ہیں, اللہ نے مجھ پر واجب کیا ہے یہ روزہ, تو اس ایمان اور یقین کے ساتھ روزے رکھے. اور احتساب کا مطلب اللہ کے یہاں اجر کی امید کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے. دیکھیے روزے ایسے رکھنے چاہیے, ایمان اور احتساب. ہمارے روزے کیسے ہیں؟ بھوکے پیاسے. بچائیے اپنے روزے کو خراب ہونے سے. روزہ رکھ کر آدمی جھوٹ نہ بولے, جھوٹ گناہ ہے. روزہ رکھ کر آدمی کھانا نہ کھائے. کھانا کھاتے آپ روزے میں؟ رمضان شروع ہوگا آپ ناشتہ کریں گے, لنچ کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. کیوں منع ہے؟ کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ کیوں نہیں کھانا روٹی کھا رہے آپ؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے روکا ہے رمضان میں, روزے میں نہیں کھانا. کب تک؟ سورج غروب ہونے تک نہیں کھانا, کچھ بھی نہیں کھانا, کچھ بھی نہیں پینا. ٹھیک ہے. جھوٹ, گالی گانا, چغل خوری, غیبتیں, زبان سے کسی کو تکلیف دینا, حرام چیزیں دیکھنا فون میں, فیس بک پر, واٹس ایپ پر, یہ منع نہیں ہے, اس کو نہیں روکا. آپ کھانا پینا چھوڑ رہے, گانا نہیں چھوڑ رہے, کھانا پینا چھوڑ رہے, جھوٹ نہیں چھوڑ رہے, کھانا پینا چھوڑ رہے, گالیاں نہیں چھوڑ رہے. کون سا روزہ ہے بھائی؟ کیا آپ سوچ کے دیکھیں, آپ اپنے آپ سے پوچھئے, کیا ایسا روزہ اللہ چاہتا ہے؟ کیا اللہ خوش ہوگا ایسے روزے سے؟ نہیں. تو پھر کیسا روزہ رکھ رہے آپ؟ اور کیجئے اپنے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا ضرور, 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی ہیں, اللہ ضرور قبول کرتا ہے 3 لوگوں کی دعائیں. نمبر 1, روزے دار کی دعا جب وہ افطار کرے, روزے کی حالت میں افطار تک اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. عادل بادشاہ, مظلوم, ان 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد وہ حدیث آئی ہے جو میں نے شروع میں بتا دیا آپ کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, کہ سوائے روزے کے بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے, میں اس کا بدلہ دوں گا. کیا ہم رمضان کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہے تو کیا تیار ہے, کیسے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, نیکیوں میں اجر پانے کے لیے آگے بڑھنے والوں آگے بڑھو. اس میں آگے بڑھنا ہے, دوڑ اس میں, دنیا میں نہیں. دنیا کتنا بھی دوڑیں اتنی ملے گی جتنی مقدر ہے, لیکن دوڑ آخرت کے لیے ہو, جنت کو پانے کے لیے ہو. اور جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں رمضان میں, جیسا کہ آپ نے سنا. لہٰذا انسان جو ہے نیکیاں کرے, زیادہ اعمال کرے. اور رمضان ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے جس میں جو ہے, بلکہ اس سے پہلے ایک بات بتائی گئی ہے کہ تیاری ہوتی ہے, ہونا چاہیے. جو آدمی کوئی بھی کام کرنا چاہے نا تو پہلے تیاری کرتا ہے اس کی. دیکھیے آپ, پریپریشن ہوتی ہے ہر چیز کی. ایک آدمی کو امتحان دینا ہے, پہلے اس کی پریپریشن کرتا ہے, اس کے بعد تیار. ایک آدمی کو انٹرویو دینا ہے, اس کی پہلے تیاری کرتا ہے. کوئی بھی کام, ایک آدمی کوئی بھی کام کرنا چاہے, بڑے کام, عظیم کام, فائدے والے کام انسان کرنا چاہتا ہے تو اس کی پریپریشن پہلے ہوتی ہے, اس کی تیاری پہلے ہوتی ہے. کوئی بھی کام دیکھیے اب تیاری پہلے ہوتی ہے. رمضان جیسا مہینہ آ رہا ہے تو اس کی تیاری پہلے ہونی چاہیے. شعبان میں نفل روزے رکھنا کیوں مسنون ہے؟ اس لیے کہ یہ تیاری ہے. اس میں نفس جو ہے تیار ہوتا ہے, اس کے لیے پریپیئر ہوتا ہے کہ چلو آگے فرض روزوں کا مہینہ آ رہا ہے تو فرض روزے رکھنے ہیں, تو اب نفل روزے رکھ لیں تاکہ فرض روزے رکھنے میں دقت پریشانی نہ ہو. پریپریشن, تیار ہونا, اپنے آپ کو تیار کرنا آگے جو عظیم اعمال والے کام آ رہے ہیں اس کے لیے. اور انسان جتنی تیاری کرتا ہے اتنی اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں روزے رکھے جاتے ہیں تاکہ دلوں میں تقوی پیدا ہو. اس کا پھل, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے. اللہ وَذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ.
رمضان آنے کی خوشی ہوتی ہے لوگوں کو، جس کو ان لوگوں کو جو نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو جنت پانا چاہتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ رمضان اللہ کا فضل ہے، رمضان اللہ کی رحمت ہے۔ تو رحمت آنے والی ہے، فضل ملنے والا ہے، خیر عطا ہونے والا ہے، دعائیں سنی جائیں گی، بخشش ہوگی، معافی ملے گی، جنت میں داخلہ ملے گا، رب کو راضی کرنے کا موقع اچھا ملے گا، تو انسان خوش ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے خوش ہو، تم اللہ کی رحمتوں سے خوش ہو، یہ بہتر ہے اس چیز سے جو دنیا کی چیزیں لوگ جمع کرتے ہیں۔ دنیا ملے، پیسہ ملے، دنیا ملے تو خوش مت ہونا، اس سے زیادہ خوشی آپ کو اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جب رمضان آتا ہے، سگریٹ نہیں پی سکتے، گناہ نہیں کر سکتے اوپنلی، لوگ بولیں گے روزہ رکھ کے یہ کام کر رہے ہیں ایسے، تو وہ لوگ کو اچھا نہیں دکھتا رمضان۔ کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں مسلمان، اللہ ہدایت دے، جن کو رمضان اچھا نہیں دکھتا، یہ کیا بھائی پھر آ رہا، اب پھر صبح وہ ناشتے کے بعد کی سگریٹ گئی، ناشتہ نہیں سگریٹ نہیں، لنچ کے بعد پینا وہ بھی ختم، وہ ایک سیریل چلتا تھا وہ بھی نہیں، وہ موویز چلتے تھے وہ بھی نہیں، بولیں گے بچے بولیں گے، لوگوں کا ڈر خوف، ان کو اچھا نہیں دکھتا رمضان، بھوکے پیاسے رہنا ہوتے، جلدی ہو تو اس وقت ہوتے 29 ہونا اس سال، 29 روزوں کی خواہش میں رہتے، کیوں 28 تو نہیں ہو سکتے معلوم ہے وہ لوگوں کو، 29-30 ہوتے، خالی چاند دکھ جانا عید کا، دکھتے عید کی مووی شروع، اس کے بعد پورے جیسا بند کر کے رکھتے، دیکھیے کچھ نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا بول کے، کب کھولتے کی دروازہ، کب باہر نکل کے آزادی گناہوں کی نو۔ تو ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں؟ اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ ایسے لوگوں میں سے ہو جائیں، اللہ محفوظ رکھے، کہ جن کو رمضان پسند نہیں ہے، خوش نہیں ہوتے رمضان سے، ناراض ہوتے ہیں، اللہ ایسے بدبخت زندگی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قد جاءکم رمضان، لوگوں رمضان آ گیا ہے، شہر مبارک، مبارک مہینہ، برکت والا مہینہ، افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ یہ مہینہ وہ ہے جس میں تفتح فی ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس رات کے خیر سے محروم ہو جائے وہ بڑا بدبخت، بڑا محروم انسان ہے۔ یہ ہے رمضان۔ تیاری کیا ہے نہیں معلوم ہے، میری آپ کی تیاری کیا ہے دیکھ لیجیے آپ، اب جا کے ابھی اب تو لنچ کریں گے نا، آج روزہ تو نہیں ہے نا آج، تو آپ جو ہے بیوی سے بھی پوچھیے، بچوں سے پوچھیے، بھائی رمضان آ رہا ہے کیا پریپریشن ہے۔ دیکھیے اچھے جملے تھے خطیب صاحب کے، تیاری بتاتی ہے کہ انسان کی کیا پلاننگ ہے۔ بعض لوگ کھانے پینے کی تیاری کرتے ہیں، ان کو یہی بہت پسند ہے، بعض عورتیں ریسیپیز چیک کرتی ہیں، نئے نئے، کیوں؟ ان کو پکانے کا شوق ہے، ان کی تیاری کیا ہے؟ خوب پکاؤں گی، ڈیفرنٹ قسم کے پکوان، سحری میں الگ الگ ڈشز، افطار میں الگ الگ ڈشز، الگ الگ مٹھے، الگ الگ کھٹے، الگ الگ فلاں فلاں سب، کیوں؟ وہ ان کا وہ ہے، اس کی تیاری میں رہتی ہیں، چیک کرتے رہتی ہیں کوئی نئی چیز اس سال رمضان میں، دہی بڑوں کو کیسے میں چینج کروں تھوڑا اس کا ٹیسٹ، مٹھے کے ٹیسٹ کو کیسے نمک ڈال کے ٹیسٹ کرو، چینج کرو، بیکار کی چیز ہے۔ تو آدمی جو اس کی وہ خواہش ہوتی ہے، جو پلان، ویسے اس کو تیاری کرتا ہے۔ جن لوگوں کو نیکیاں چاہیے وہ سوچتے ہیں پچھلے سال میں نیکیاں زیادہ نہیں کریں، اس سال کیسا نیکیاں زیادہ کریں گے، کیا کروں میں، رات میں پڑھوں قرآن، دن میں پڑھوں، دیکھیے آدمی ویسی تیاری کرتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں تو بہت بری بات ہے، کر رہے ہیں تو کیسی تیاری ہے، اور کیا کرنا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں اس کی تیاری کریں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اور مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت سے برباد، اور یہ اس سے بچ کے رہیے، یہ فون مطلب فون میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارا وقت برباد کر دیتی ہیں، جو 7 گھنٹے عورتوں کے 9 گھنٹے ہیں نا، یہ واٹس اپ، فیس بک، ٹک ٹاک، پتہ نہیں انسٹاگرام، یہ چیزیں کھا جاتا ہے، وقت برباد نہ ہو ہمارا، اس کا خاص طور سے خیال رکھیے۔ اور میں آئندہ جمعہ صرف اشارہ کروں گا، میں ترجمے میں بتاؤں گا، دیکھو پچھلے جمعہ بولا تھا، اب جمعہ اگر پیر آ گیا رمضان، پیر منگل چہارشنبہ جمعرات جمعہ 5واں روزہ رہے گا وہ، اگر پیر کا پہلا روزہ ہوا، نہیں ہوا تو چوتھا روزہ رہے گا۔ تو اس جمعے کو میں پوچھوں گا آپ سے کہ کتنا قرآن آپ نے پڑھا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کر لے، کتنا قرآن آپ نے پڑھا، کتنی نیکیاں آپ نے کی،
کتنے خیر کے، وہ آپ کے 7 گھنٹے کیا کیے آپ جو رمضان میں آپ کو ملے تھے؟ یہ میں پوچھوں گا یاد دلانے کے لیے، امید کہ آپ مجھے نہیں اپنے آپ کو جواب دیں گے اور اچھا جواب رہے گا انشاءاللہ۔ روزے کے احکام میں بڑا اہم مسئلہ ضروری ہے، روزہ توڑنے والی چیزوں سے انسان واقف ہو کہ روزہ توڑنے والی چیزیں کون سی چیزیں ہیں جن سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ ہے، یہ فرض روزہ ٹوٹ گیا تو ختم ہے، تو ان چیزوں سے احتیاط برتا جائے، ان سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ سب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ نصوص سے ثابت ہے، نصوص یعنی آیات اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں کہ ان چیزوں سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ورنہ آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ فلاں 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 چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس کا ذکر نہ آیتوں میں ہو نہ احادیث مبارکہ میں ہو، تو پھر وہ مفطر نہیں ہوگی چیز، اس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 1 پہلی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے ہم بستری۔ روزے کی حالت میں دن میں بیوی سے ہم بستر ہونا، انٹرکورس کرنا، اس سے روزہ برباد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نہ صرف انسان کا روزہ ٹوٹتا ہے بلکہ اس کو گنہگار بھی ہوگا، پھر اس کو فدیہ دم بھی دینا، کیا کہتے ہیں اس کو، کفارہ بھی، اس کو بہت بڑا کفارہ بھی اس کو دینا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، یا احل لکم تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا حلال کیا گیا ہے۔ رات میں یعنی مغرب سے فجر تک کا وقت جو ہوتا ہے اس میں آپ اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں، لیکن دن میں چونکہ روزہ ہوتا ہے اس میں آپ نہیں ملنا چاہیے، دوری اختیار کرنی چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی نے روزے میں یہ حرکت کی تب تو وہ گنہگار بھی ہوگا، بڑی توبہ اس کو کرنی پڑے گی، ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، غلاموں کا سسٹم نہیں ہے تو پھر کنٹینیو 2 مہینے 60 دن اس کو روزے رکھنے پڑیں گے ایک روزے میں غلطی کرنے کی وجہ سے۔ اس سے اجتناب برتا جائے، اسی لیے احتیاط کی جائے۔ نمبر 2 دوسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی جو ہے ماسٹربیشن، جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں مشت زنی کہتے ہیں۔ ماسٹربیشن کرنے سے بھی روزہ انسان کا ٹوٹ جاتا ہے، البتہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ وہ انسان کے اختیار میں چیز نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3 جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے جان بوجھ کر کھانا پینا یا کھانے پینے کے حکم میں جو چیز ہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ روزے سے آپ پانی پی رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے آپ روزے سے آپ کھا رہے ہیں، کوئی بھی چیز کھائیں پئیں حلق سے اندر لے جائیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یا انجیکشن یعنی مغذی، کیا بولتے اس کو، ڈرپ چڑھا رہے ہیں آپ قوت کے لیے باڈی میں، جسم کی کمزوری دور کرنے کے لیے، تو ایسی صورت میں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا لقید بن صبورہ رضی اللہ عنہ کو، بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، تم وضو کرتے وقت ناک میں پانی کھینچو الا یہ کہ تم روزے سے ہو، یعنی روزے میں ہو تو یہ کام مت کرنا۔ کیوں؟ ناک کے سوراخ کے ذریعے حلق میں پانی جانے کا خطرہ ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے میں مت کرنا۔ روزہ نہ ہو تو عام، یعنی جب روزہ نہ ہو اس وقت وضو کر رہے ہوں تو آپ ناک میں پانی کو کھینچو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جان بوجھ کر، اگر کوئی بھول کر کھا لے پی لے تو نہیں ٹوٹتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھول کر کھا لے یا پی لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو کھلایا، اللہ نے اس کو پلایا۔ جیسے انسان کو یاد نہیں تھا کہ وہ روزے سے پانی پی لیا، پی رہا تھا، اس کو یاد آ گیا، فوراً رک جائے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھول گیا کہ وہ روزے سے تھا، جیب میں بسکٹ تھا یا چاکلیٹ تھا، نکالا کھا لیا، یا جو ہے چنے رکھے ہوئے تھے منہ میں ڈال لیا، یا دکان تھی اس کی، دکان میں چلتے چلتے کچھ منہ میں چنے بٹانے جو ہے کھانا شروع کر دیا، پھر بعد میں یاد آ گیا میں روزے سے ہوں، روک دیا، تو اس کا روزہ نہیں، کیونکہ بھول گیا تھا۔ یہ جو چیزیں روزہ توڑتی ہیں نا، آگے بتاؤں گا، چلیے اس کے لیے 3 کنڈیشنز ہیں، آگے بتاؤں گا میں۔ اور ایک چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے جان بوجھ کر الٹی کرنا، وامٹنگ، جان بوجھ کر نکالنا، خود سے ہو جائے الٹی وامٹنگ تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من ذرأہ القیء فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی، جس کو الٹی آ جائے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ قضا نہ کرے، اور جس نے جان بوجھ کر الٹی کی وہ روزے کی قضا کرے کیونکہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طریقے سے جو چیزیں روزے کو توڑ دیتی جو لیڈیز سے ریلیٹڈ ہے، وہ جانتی ہیں خواتین، مینسس کا شروع ہو جانا، اگرچہ وہ سورج غروب ہونے سے لمحہ بھر کیوں نہ ہو، مینسس ہونا، اور نفاس، حیض یا نفاس۔ یہاں ایک بڑا اچھا مسئلہ خطیب صاحب نے بتایا، وہ ہے کہ
اگر کسی عورت کو جو روزے سے اس کو فیل ہو رہا ہے، پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ مینسز شروع ہوں گے، لیکن سورج غروب ہونے تک مینسز سٹارٹ نہیں ہوئے، تب روزہ اس کا بالکل صحیح ہے، اس کو قضا نہیں کریں۔ لیکن اگر بلیڈنگ شروع ہوئی، مینسز شروع ہو گئے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ چلا گیا، ختم ہو گیا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، یہ چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں 3 کنڈیشنز ہیں، 3 کنڈیشنز۔ نمبر 1، آپ کو یاد ہو کہ یہ آپ روزے سے ہیں۔ نمبر 1، آپ کو یاد ہو کہ آپ روزے سے ہوں۔ نمبر 2، آپ کے علم میں ہو کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو نالج ہو اس کی کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، آپ اپنی چوائس سے کر رہے ہیں، زبردستی نہیں کیا جا رہا ہے آپ سے، مکرہ نہیں ہے آپ۔ جیسے کوئی بندوق رکھ کے بول رہا ہے بسکٹ کھاؤ، پانی پیو، ارے نہیں میں روزہ، پانی پیتے نہیں گولی کھاتے ہیں، بسکٹ کھاتے گولی کھاتے، چلو وہ کھانا ایک جگہ ہو جائے گا، بسکٹ کھاؤ، نہیں بھائی میں روزے سے ہوں، گولی کھاؤ، تو میں سے ایک چیز کھاؤ، بسکٹ یا گولی، کیا کھانا؟ نہیں میں گولی کھا رہا ہوں، بلکہ گولی نہیں کھا لینا، اللہ نے اجازت دی ہے، بسکٹ کھا لیجیے آپ۔ میں بسکٹ مثال دے رہا ہوں، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن۔ اگر کسی انسان کو، مسلمان کو کفر کرنے پر مجبور کیا جائے بائی فورس، وہ کفر کر لے، دل میں ایمان ہو، وہ کافر نہیں ہوگا۔ آیت کی روشنی میں ہے یہ بات، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ جب کفر کرنے سے مجبوری میں کافر نہیں ہوتا ہے، تو بائی فورس کوئی روزہ توڑوا رہا ہے ہمارا، تو روزہ کیسے ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ تو 3 چیزیں، آپ کو یاد ہو کہ آپ روزے سے ہوں، آپ کی نالج میں ہو کہ یہ چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، آپ کو زبردستی یہ کام کیا جا رہا ہے، یہ کام آپ سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ۔ تم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دل سے جو تم جان بوجھ کر کوئی کام کرتے ہو تو پھر وہ غلط ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے جو مانا، اور وہ آیت بھی مشہور ہے، بھول سے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی دعا بیان کیا، فرمایا قرآن کی آیت میں، ربنا، مسلمان دعا کرتے ہیں مومن، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار ہم سے ہم بھول جائیں، بھول کر کوئی کام کر لیں یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم کو مت پکڑ۔ تو اللہ نے فرمایا میں نہیں پکڑوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من نسیا، جو بھول کر، وہو صائم، بھول گیا کہ وہ روزے سے ہے، کھا لیا پی لیا، اپنے روزے کو پورا کرے، اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا۔ اس کے علاوہ آخر میں اللہ جزائے خیر دے خطیب صاحب نے کچھ ایسی چیزیں بتائی ہیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، نہ کوئی فرق پڑتا ہے۔ جیسے بخار آ جائے، بیماری کا انجیکشن، دوا کا انجیکشن دوا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور کیا بولتے ہیں اس کو، کان آنکھوں میں جو لگاتے ہیں، نہیں آنکھوں میں لگاتے ہیں آئی ڈراپس، ارے وہ کیا بولتے ہیں، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تیل ڈالنے سے سر میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، نہانے سے، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آئی ڈراپس، ایئر ڈراپس، یہ دوائیں ہیں سب، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خون نکلے، چوٹ لگ گئی، ٹھیک ہے، خون نکل گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ افطار میں جلدی کرنے کی شریعت نے تعلیم دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون، اور ایک حدیث ہے لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ خیر پر ہوں گے جب افطار میں جلدی کریں گے۔ سحری تاخیر سے کرنا، افطار جلدی کرنا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کب کی؟ آپ زید رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے معلوم کیجئے۔ زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، ساتھ میں سحری کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیا خوش نصیب صاحب آتے ہیں۔ اس کے بعد فجر پڑھنے گئے تو ان کے شاگرد نے پوچھا کہ آپ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی پھر فجر پڑھی تو سحری اور فجر کی نماز میں ٹائم کتنا تھا؟ تو فرمایا قدر 50 آیا، 50 آیتیں پڑھنے کا ٹائم، 50 آیتیں۔ آپ کسی بھی انسان سے پوچھئے جو قرآن پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی پڑھتے ہوں گے، 50 آیتیں پڑھنے میں کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ، ٹھیک ہے، 50 آیتیں میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے سحری کرتے تھے، لہٰذا تاخیر سے سحری کریں۔ 1 بجے سحری کر کے سو جانا، صبح 9 بجے اٹھنا آفس کے لیے، بڑی بڑی غلطیاں ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اور افطار جلدی کرنے کا مطلب سورج جیسے غروب ہو جائے آپ افطار کریں۔ اور میں نے بتایا ہے دروس میں، آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں گاؤں، شہر، کسی بھی کنٹری میں کسی مسلمان کو یہ معلوم کرنا
کہ سورج کتنے بجے غروب ہو رہا ہے یہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، آسان ہے، آسان ہے. تو پھر سحرن کا انتظار کیوں؟ پھر لیٹ کیوں؟ ڈیلے کیوں؟ پھر 5 منٹ 10 منٹ 8 منٹ کیوں لیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں ابھی نہیں کرتے ہم، ابھی سحرن نے بجا، ابھی موزن صاحب نے، ارے موزن صاحب دیر کر دیے، وہ پلگ خراب ہو گیا تھا، الیکٹریشن وہ مسئلہ تھا، یا آپ توپ کا انتظار کر رہے ہیں آواز کا. کیوں؟ آپ کو ٹائم، آپ کے پاس گھڑی ہے، آپ کے پاس آپ ایگزیکٹلی دیکھ لیجئے کہ کتنے بجے سورج غروب ہو رہا ہے. اتنے بج کر اتنے منٹ پر آپ کے علاقے میں سورج غروب ہو گیا، خلاص روزہ ختم آپ کا. پھر کس کا؟ صرف آپ کو پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ روزہ ختم ہوتا ہے سورج غروب ہونے سے. صحیح ہے غلط ہے؟ پوری دنیا. اختلاف کہاں تھا؟ اذان پہ کھولنا، سحرن پہ کھولنا. آپ کی اذان پہ آپ کھولیے، میری اذان میں. میری اذان مطلب میری اذان، آپ کی اذان کیا ہے ہوئی ہے؟ مطلب میرے محلے کی ہماری مسجد کے مؤذن صاحب اتنے بج کے اتنے منٹ پر اذان دے رہے ہیں، آپ کے محلے کی مسجد کے مؤذن صاحب اتنے منٹ کے اتنے منٹ. اب یہ مؤذنوں کا کیا کرنا ہے؟ یہ دونوں کو بٹھانا رمضان سے پہلے، بھائی سورج کتنے بجے غروب ہو رہا، سورج کتنے بجے غروب ہو رہا، اذان دو، ختم ہے مسئلہ. اذان دے دیجیے، ختم ہے. آپ کی اذان پر لوگ افطار کر رہے ہیں، آپ لیٹ کریں گے، لوگوں کا افطار لیٹ ہوگا، خیر سے محروم ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ خیر پر ہوں گے جب تک کہ جو ہے لوگ افطار میں جلدی کریں گے. جلدی کا مطلب سورج غروب ہے. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ لوگ کیوں ڈیلے کرتے ہیں. یہاں بھی دیکھیے لوگ کرتے ہیں، نہیں ابھی نہیں ہوا. خیر یہاں تو نہیں ہے نا ویسا. ہمارے ملکوں میں بڑے عجیب مسئلے ہیں بھائی. ایک مسجد کی اذان 5 منٹ پہلے ہو رہی ہے، دوسری مسجد کی اذان 5 منٹ کے بعد ہو رہی ہے. اب یہ دونوں مسجدوں میں جو اذان میں ٹائم میں اختلاف ہوا، کیوں؟ کیا یہ دونوں مسجد ایک علاقے میں نہیں، ایک علاقے میں، وہاں اس شہر میں اس گاؤں میں سورج کتنے بجے غروب ہو رہا ہے پتہ کرو نا. ٹیکنالوجی ہے نا آج، ٹک 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 مارو، سن سیٹ ٹائمنگ، ایگزیکٹ ٹائمنگ پتہ کرو، سورج کتنے بجے غروب ہو رہا ہے. پھر کیوں آپ اگر وہ لیٹ کر رہے ہیں یا یہ لیٹ کر رہے ہیں تو کیوں اذان میں لیٹ ہو رہی ہے؟ کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ غلط ہے. اس غلطی سے اپنے آپ کو بچائیے. اگر مؤذن صاحب غلطی کرے تو ہم بھی غلطی کرنا. ہم کو معلوم ہو گیا کہ بھائی 28 کو سورج غروب ہو رہا ہے، 38 کو اذان دے رہے مؤذن صاحب، تو میں 28 پر افطار کروں یا 38 پر کروں؟ 28. خلاص یہ اللہ کا دین ہے بھائی. سورج غروب ہو جائے تو ختم. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی دعا. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو مسئلے معلوم کرنے ہوتے ہیں. تو خطیب صاحب نے آخر میں ایک آیت پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل الذکر علماء اکرام سے پوچھیے. ہر ایک سے مت پوچھیے مسئلہ علماء سے پوچھنا ہے، اہل العلم سے، کہ بھئی روزوں کے مسائل ہیں یا عمرے کا مسئلے ہیں، اعتکاف کے مسئلے ہیں یا صدقۃ الفطر کے مسائل ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہو دین کا، علماء اہل العلم سے پوچھیے اور پوچھ کر عمل کیجئے صحیح دلیلوں کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی صحیح معنوں میں تیاری کرنے اللہ ابھی سے اسی وقت سے ہمیں پاک اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ رمضان ہمارا ضائع نہ ہو، خراب نہ ہو، برباد نہ ہو. اللہ تعالیٰ وقت کی قدر کرنے والا، رمضان کو صحیح معنوں میں پانے والا، اچھی عبادت کرنے والا، جس سے اللہ راضی ہو جائے، ہمیں جنت مل جائے. اللہ ہمیں ایسی چیزوں کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا